السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے الپرسلان سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 56 کے آنے والے ٹریلر پر۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، اس سیزن کا بڑھتا ہوا سسپنس دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الپرسلان کہتے ہیں ظالموں کے سر قلم کرنے کا ہمارا کام ہے اور مظلوموں پر ہونے والے ظلم سے سبق حاصل کریں گے۔ تم اس خنجر کو سلطان الپرسلان کے دل میں پیوست کرو گے۔ ترکوں کو اپنا قیدی سمجھنے والوں کو سبق سکھانے کا موقع ہے۔ کانت لیون کہتا ہے شہنشاہ بغداد کے بدلے کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کانت لیون نے الپرسلان کے حاجب کو قتل کر دیا۔ کیا الپرسلان اس کی سزا کانت لیون کو دیں گے؟ الپرسلان کن سے لڑ رہے ہیں؟ کانت لیون کہتا ہے تم شہزادے مردان اپنے والد کو روکو۔ صرف سفریہ خاتون نے کسے کہا کہ ہوش میں لانا ضروری ہے اور کن کے بارے میں پتہ لگائیں گے؟ ناظرین، یاسین بے شہید ہونے سے پہلے بتایا کہ شہزادے مردان غدار ہیں۔ الپرسلان کہتے ہیں مردان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو الپرسلان کی ایپیسوڈ نمبر 56 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ ترکیہ کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشیل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ ناظرین، اوپر بتائے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ دھماکے سے قبل کہنے والی ایک الفاظ بھی کم ہوا تو تمہاری بیٹی کی لاش گرے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات مت بھولنا۔ ہماری قوم کو لگنا چاہیے کہ ترک عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آرگوس، میرے بھائیوں، مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھ پر اور میری شخصیت پر کس قدر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان منافقت کا بیج بونے والے اور ظلم کرنے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ آوار صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو بہت کم تھا۔ زمین پر موجود تمام عیسائیوں کو مرنا ہوگا۔ پکڑ لو اسے فوراً۔ الپرسلان حکم دیتے ہیں۔ وہ ایک حملہ کرنا چاہتا ہے اور ایک دھماکے سے تمام لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا اس میں سفریہ خاتون بھی شہید ہو جائیں گی؟ الپرسلان زخمی حالت میں اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تمام طرف لاشیں ہی لاشیں گری پڑی ہیں اور زخمی بلبلا رہے ہیں۔ الپرسلان کے سامنے تو ساری زمین گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد الپرسلان کہتے ہیں سفریہ خاتون کا آوازیں لگاتے ہیں والدہ، کیونکہ اس فیصلے کے وقت تمام لوگ موجود تھے اور الپرسلان کے گھر والے بھی موجود تھے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اور وہیں ایک جگہ سفریہ خاتون زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ سفریہ، آنکھیں کھولو۔ سفریہ، ہوش میں آؤ۔ اور سفریہ خاتون آنکھیں کھول لیتی ہیں۔ شکر ہے، ٹھیک ہوں الپرسلان۔ اور وہیں الپرسلان کی والدہ سلجان والدہ بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی اٹھ جاتی ہیں۔ عطا بے بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن ناظرین، تمام لوگوں کا حواس باختہ ہیں کیونکہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا تھا۔ اکنائے خاتون بھی زخمی ہیں۔ مدد کرو، چلو جلدی مدد کرو سب کی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہوں جناب۔ حاجی شاباش، چلیں۔ آتسیز آرتوک، ہاتھ پٹاؤ، ہمت کریں حسن صاحب۔ والدہ زندہ ہیں، مشکل سے سانس لے رہی ہیں مگر زندہ ہیں، لگتا ہے زخم کچھ گہرا ہے۔ سلجان خاتون، یہ زندہ ہے؟ ہاں باتور صاحب۔ اکنائے خاتون، مریے گا نہیں۔ باتور الگ کہتے ہیں مدد کو پہنچو جلدی۔ چلو شاباش۔ ایک وزنی میز کے نیچے سے عطا بے کی ٹانگ نکالی جاتی ہے۔ تائی کہتے ہیں ہمت رکھیں عطا بے، آپ کی ٹانگ کی حالت بری ہے۔ حاجی گوہر، مدد کرو جلدی، ترکوں کا کام ہے یہ۔ گوہر میری بچی، گوہر، شکر ہے۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ہیں، زخمیوں کو فوراً شفاخانے لے جایا جائے۔ امی، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک ہو نا؟ پوپ، الپرسلان پوچھتے ہیں کہ پوپ کدھر ہے؟ خبردار، مرنا مت پوپ، تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ یوروگو کو مارنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ یوروگو ہی پوپ ہیں، تم تو موت سے بھی زیادہ کے حقدار تھے۔ یوروگو جس نے دھماکہ کیا وہ یوروگو کی طرف دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیون، آوار بے کو ایک جگہ قید کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسے سلطان الپرسلان نے بھگا دیا ہے۔ چپ کر لعنتی، بس کر۔ لیون، کہاں ہے تو ابلیس؟ یہاں آ۔ آوار بے اونچی پکارتے ہیں لیون، اور کانت لیون آ جاتا ہے۔ میرا نام مسلسل پکارا گیا، بڑا متاثر ہوا میں، مجھے بھی تمہاری یاد آ رہی تھی۔ تمہاری یہ گندی جان لینا سلطان کا حق ہے، لیکن مگر تب تک میں صبر کر پاؤں گا پتہ نہیں۔ یقیناً میری غیر موجودگی کے بارے میں فکر مند ہوگی۔ الپرسلان کو تمہارے اغوا کا علم نہیں ہے، انہیں لگتا ہے تم بھاگ گئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے اپنے سلطان کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ عیسائی عوام کو لگتا ہے تمہیں الپرسلان نے فرار کروا دیا ہے۔ تمہارے ذریعے ترکوں کے اس مشہور
عدل و انصاف کو بڑی گہری چوٹ پہنچی ہے اور ناظرین وہیں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور عوار بے تمام سپاہیوں کو مارتے ہیں۔ وقت سے قبل خود کو مارنے پر مجبور مت کرو، اور بالآخر 1 درجن لوگ عوار بے کو پکڑتے ہیں۔ بچ نہیں پاؤ گے لیون، سلطان کے ہاتھوں سے مرنے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم باقیوں کی طرح بھیڑیے نہیں ہو، ریچھ ہو۔ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ اپنی طاقت ضائع مت کرو، ضرورت پڑے گی۔ تم بچ نہیں پاؤ گے لیون، رے شہر اس میں ڈالو، رکھ دو یہاں۔ عطا بے کا علاج کیا جا رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اٹھ سکتی ہوں، کچھ آرام کر لو گوہر، پھر اپنے کمرے میں چلی جانا۔ سفریہ خاتون گوہر کو آرام کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ اقناع خاتون زیادہ زخمی ہیں۔ اقناع خاتون کے سر میں گہری چوٹ آئی ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن کچھ نہیں۔ اقناع خاتون کو ٹھیک کرنا ہوگا، باتور الب کہتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں سلطان من، اقناع خاتون طاقتور خاتون ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے یقیناً، انشاءاللہ۔ ان کے پاس رہیں، صورتحال سے مجھے باخبر رکھا جائے۔ جو حکم سلطان۔ سلطان کے ایک سپاہی آتے ہیں۔ حملہ آوروں کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ وہ مسلمان نظر آنے والا شخص مسلمان نہیں تھا سلطان۔ اس کا جسم سلامت نہیں رہا، لیکن اس کے پھٹے ہوئے کرتے سے یہ سلیب ملی ہے۔ اس کے پیچھے اس پاگل لیون کا ہاتھ ہے۔ یورپوں کو حقیقت بتانے سے روکا ہے۔ عیسائی عوام کے جذبات بھڑکائے ہیں، وہ بھی ترک لباس والے ایک خودکش بمبار کے ذریعے۔ یورپوں کہاں ہے؟ محل میں پہنچا دیا۔ افسوس سلطان، غیر مسلم لوگ رکاوٹ بن گئے۔ کہا کہ ہم اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، لہذا کشیدگی کم کرنے کے لیے ہم اسے محل میں نہیں لائے۔ محافظوں کے ساتھ شہر کے شفا خانے میں بھیج دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے، اچھا کیا ہے سلیمان شاہ، اب غیر مسلموں کا غصہ بڑھ چکا ہے، آگ پر تیل چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون لیون اپنا ادھورا کام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ شفا خانے میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ جو بھی مشکوک نظر آئے پکڑو اور اس کا منہ کھلواؤ۔ حالات میں کچھ تبدیلی آئے تو مجھے باخبر کریں۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ وقت سے پہلے شکار کو شکار کرنے والا شکاری خود شکار ہو جاتا ہے۔ قادر ارسلان اپنے بیٹے کو زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر الپرسلان پر حملہ مت کرنا۔ آپ کے منصوبے اور آپ کا یہ انتظار، ہم جس شکار کو پکڑنے کے لیے روز بروز محنت کر رہے ہیں وہ روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے، آنے کی طرف بڑھے گا۔ بتاؤ، ابھی نہ روکا تو دوبارہ کبھی نہیں روک پائیں گے۔ قادر ارسلان ایک اور زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ اچھا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے، مجھے نہیں ہے۔ صرف تم سوچتے ہو، میں نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مردوں کے درمیان ہو، لیکن تم ابھی بچے ہو، کم عقل ہو۔ کم عقل سر، اپنے کندھوں پر زیادہ دیر باقی نہیں رہتا مردان۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی آگ میں جھونکو گے۔ اگر دوبارہ میری اجازت کے بغیر کچھ کیا تو تمہارا یہ کم عقل سر میں خود اتار دوں گا۔ سن لیا؟ ناظرین، وہیں عوار بے کو بے شمار رسیوں سے قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو خود کو دفن کر چکا ہوتا۔ اب چاہے تم مجھے زمین کی تہہ میں بھی اتار دو، مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے لیون۔ اللہ سے دعا کرتا ہے مجھے تمہارے پاس جہنم میں آنے دے، تاکہ موجود وہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ دروازے پر تمہارا استقبال کروں۔ لیون، تم موسیقی کا مزہ برباد کر رہے ہو۔ اب بہتر ہے کہ اپنی زبان کٹوانے سے پہلے ہی چپ کر جاؤ۔ وہیں ناظرین، شہر میں لوٹ مچا ہو رہی ہے۔ بیر چھوڑ دو میری۔ اور کچھ ترک لوگوں کا سامان لوٹ رہے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں، اور ان کے منہ پر کچھ کپڑے بندھے ہوئے ہیں۔ میرا سونا دے دو، مت کرو، اپنے پیروں سے چل کر موت کی طرف مت جاؤ میری بچی۔ یہ سونا میرا اور میرے والد کی 1 سالہ محنت کا ہے۔ ہم نے سلجوکیوں کو حد سے زیادہ ٹیکس دیا ہے۔ نکل جاؤ ہمارے گاؤں سے، تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ایک ترک ایک عورت کو تھپڑ رسید کرتا ہے۔ بیٹی، میری بیٹی، آنکھیں کھولو، اٹھو میرے بچوں، اٹھو۔ ناظرین، وہیں ایک ترک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ جہاں تم لوگ رہتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو اور کھاتے پیتے ہو، یہ زمین سلجوکیوں کے طاقتور سلطان کی ہے۔ مقرر کردہ ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے یا حکم کی خلاف ورزی کرنے کی سزا۔ میں یمتار کا بیٹا سردار آوار ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے دوبارہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو قسم کھاتا ہوں پورے گاؤں کو راکھ بنا دوں گا۔ ناظرین، آوار کے تمام سپاہی تمام سامان اور مال لوٹ کر لے جاتے ہیں، جس کے بعد تمام عیسائی بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں۔ اصل آوار کی طرح حقیقی معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ کیا سوچ کر آئے ہو یہاں؟ کیوں آئے ہو؟ تمہاری وجہ سے سب سے مرنے والے تھے، خداوند نے یوروبوں کو بچا لیا۔ تم لوگ اسے مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اندر کسی کی نظروں میں آئے بغیر اسے مار ڈالیں گے؟ ہاں، درست کہا۔ اب میری بات غور سے سن لو۔ پوپ یوروبو، میں بھی آپ لوگوں کی طرح تندرست دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ سلطنت کی نگاہ میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقت ظاہر سے جو ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس سے مختلف ہے۔ بہت جلد سب سامنے آ جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ سلطان الپرسلان کے عدل و انصاف پر شبہ مت کریں۔ بے رحمانہ حملہ کرنے والا وہ منافق ترک نہیں تھا، بلکہ آپ لوگوں میں سے تھا، اور وہ بھی ان بوسوں میں سے تھا جن پر آنے میں لیون اپنا حکم چلاتا ہے۔ پھر سے ایک عیسائی کو مجرم بنا دیا۔ ہم پر الزام لگا کر مسلمانوں کو بے گناہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان الپرسلان شہر کے شفا خانے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پوپ یوروگو کو دیکھا جاتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد ہوش میں آ جائیں۔ آتسیز اور آور وہاں پر کھڑے ہو کر ان کا معائنہ کرواتے ہیں تاکہ کوئی بھی غیر
حملہ آدمی نہ کر سکے۔ کیسی حالت ہے، ٹھیک ہو جائیں گی؟ خون بہت بہ چکا ہے جناب، صورتحال بہتر نہیں ہے، مگر ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ صرف کوشش ہی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کرنا ہوگا۔ یورو کو عوام کے قاضی کے سامنے اوار بے گناہی اقرار کیے بغیر مرے گا نہیں۔ شفا خانے کے آس پاس سپاہی متعین کر دیے جائیں۔ سپاہی جس نے بھی اپنے فرض میں کوتاہی برتی، اسے سزا میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اکنائے اور گور خاتون کیسی ہیں سلطان؟ گوہر بہتر ہے، لیکن اکنائے خاتون کی حالت بہتر نہیں ہے۔ آپ ہی حفاظت فرمائیں یا ربی، رحمت نصیب فرما۔ اگر اس لعنتی کی موت میرے ہاتھوں لکھی گئی ہے تو اسے آسان موت میسر نہیں آئے گی۔ تکلیف محسوس کیے بغیر، وہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتے بغیر مرے گا نہیں۔ سلطان بولیے حاجب، واسپورہ خان کے موجود غیر مسلم دیہاتوں میں کہا جا رہا ہے آزاد ترک اپنے نام پر ٹیکس اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں اور سب کچھ چھین رہے ہیں۔ نہ دینے والوں سے مال چھینتے ہیں اور پھر جان۔ یہ کیا ہو رہا ہے حاجب؟ اور آزاد ترک کب سے ٹیکس وغیرہ جمع کرنے لگے ہیں اور واسپورہ خان میں ٹیکس ابھی نہیں لیا گیا؟ کون ہے ہمارے نام پر تباہی اور بربادی پھیلانے والا؟ یہ امتار کا بیٹا اور سردار ہے، آوار سردار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حسن صاحب؟ دعویٰ بولنے والے سپاہیوں کے سربراہ نے اپنے بارے میں یہی بتایا ہے۔ یہ ناممکن ہے، سردار ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں آوار تک پہنچنا ہے تو ہمیں پہلے اس گاؤں میں چل کر تفتیش کرنی ہوگی۔ سلیمان شاہ تم یہیں ٹھہرو، یورو گو کی جان کی ذمہ دار تم ہو۔ ہماری داؤ پر لگی ساکھ کو بچانے والا واحد گواہ یہی ہے، یاد رکھنا۔ جو حکم سلطان۔ شاباش۔ ناظرین، الپرسلان کے سپاہی آوار کو زمین میں درگور کر دیا جاتا ہے، صرف ان کا سر باہر ہے، باقی پورا جسم زمین میں جنسا دیا جاتا ہے۔ میرا سر بھی مٹی میں ڈال دو، لے لو میری جان، انتظار کس بات کا ہے؟ تمہاری جان بھی لے لوں گا، اللہ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا ذلیل۔ یا مرد کی طرح اصل سامنے ہو، پھر اس خنجر سے میری جان لے لو۔ تمہیں میں نہیں تمہارے بھائی ماریں گے، وہ بھی بھیڑیے سلطان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے بعد۔ میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا لیوں۔ تم نے مجھے نہ مارا تو میں تمہیں ماروں گا۔ تمہارے بال کافی لمبے ہو گئے ہیں، یہ بالکل اچھے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں۔ کانت لیون آوار دے کے سارے بال کاٹ دیتا ہے۔ تمہیں مار ڈالوں گا، تمہاری جان عذاب میں ڈال دوں گا، مصیبت میں ڈال دوں گا تمہیں۔ لیکن کانت لیون ایک بات بھی نہیں سنتا، اور پھر ایک اس طرح سے کانت لیون کے سر کی صفائی کی جاتی ہے اور اس کے تمام بال کاٹ دیے جاتے ہیں، جس پر کانت لیون چلاتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، ترک اپنے بال نہیں کٹواتے، وہ اپنے بالوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بہت شاندار لگ رہا ہے، دکھی مت ہو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ الپرسلان کی قسط نمبر 56 کی ریلیز ڈیٹ 16 مئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔